ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. میرا محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی یہ سورت سورہ قارعہ 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ مجلس میں بھی اس سورت کا ترجمہ اور اس سورت کے متعلق کچھ باتیں بتلائی تھیں. ایک مرتبہ پھر اس سورت کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا منظر کھینچا ہے، نقشہ کھینچا ہے. قرآن کریم میں 3 مضامین بہت زیادہ ہے. توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، وہی اللہ ایک اکیلا معبود ہے. ایک مضمون یہ ہے. دوسرا رسالت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے، رہنمائی، رہبری کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. یہ دوسرا. تیسرا آخرت. سب سے زیادہ یہ 3 ہی باتوں کو بیان کیا گیا ہے. قرآن کی 6600 سے زیادہ آیتیں، اس میں 500 آیتیں صرف احکام کی، کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، نکاح، طلاق، یہ سارے جو احکام ہیں وہ صرف 500. باقی دوسری 6100 سے زیادہ آیتیں وہ یا تو توحید، رسالت یا آخرت. تو وہی آخرت کا اس صورت میں بیان ہے. اللہ نے ایک نقشہ کھینچا ہے. القارعہ، کھڑکھڑانے والی چیز. ما القارعہ، اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، اور کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، تم جانتے ہو وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ گزشتہ میں نے بتلایا تھا قارعہ کا کیا مطلب ہے. کھٹکھٹانے والی، جو جیسے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، ایسے وہ قیامت انسانوں کو کھٹکھٹائے گی، انسانوں کو اوپر سے نیچے کر دے گی، کھڑکھڑا دے گی. آگے اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے. یہ پروانے ہم دیکھتے ہیں جن کو کچھ عطا پتہ نہیں کہاں جانا ہے. آپ کی گاڑی میں گھس گئے، آپ کے بیڈ روم میں آ گئے، بس وہ یہاں بھاگ رہے وہاں بھاگ رہے. کبوتر ہوتا ہے، کوا ہے، ان کی کچھ منزل ہوتی ہے. جب اڑتے ہیں بھئی یہاں جانا ہے، یہاں شکار کرنا ہے، یہاں سے اپنا دانہ غلہ لینا ہے، کچھ منزل ہوتی ہے. پروانے کوئی منزل نہیں، ادھر بھاگ رہے ادھر جا رہے. تو انسانوں کی حالت اس دن ایسی ہو جائے گی، بس بھاگ رہے جیسے پروانے ہوتے. پھر اللہ نے آگے اس کا ایک اور نقشہ کھینچا ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس دن پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھمکی ہوئی روئی. روئی جیسے ہوا میں اڑتی ہے، دھمکی ہوئی جس کا گرد و غبار اڑتا ہے، ایسے اس دن پہاڑ اڑیں گے. خیر یہ ہو گیا. آگے اللہ نے 2 پارٹیاں بتلائی. قیامت بھی قائم ہو گئی، سب ہو گیا. پھر اللہ میزان عدل قائم کرے گا، ترازو.
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم اس دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے. پھر دو پارٹی ہو جائیں گی. کون سی دو پارٹی؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی من پسند کی زندگی میں ہوگا. فی عیشت راضیہ، عیشہ زندگی، راضیہ اپنی من پسند. آج تک دنیا میں کسی کو اپنی من پسند کی زندگی نہیں ملی. من پسند میرا جو من چاہے وہ ہو جائے، اس کو من پسند کہتے ہیں. من نے جو پسند کیا وہ ہو گیا. تو اللہ کہہ رہا ہے جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی من پسند کی زندگی میں ہوگا. جو من چاہے گا، جو من پسند کرے حاضر ہے. آگے دوسری پارٹی، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا. نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور گناہوں کا وزنی. تو اللہ کہہ رہا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ایک گھڑا ہے. گھڑا کیا؟ گھڑا جیسے گھڑا کھائی، ایک بڑی کھائی ہے. اللہ پوچھ رہا ہے مجھے اور آپ سے، آپ سب سے بھی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، وہ جانتے ہیں وہ کھائی کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو میں نے بتلایا تھا کہ بھائی یہ دو گروپ اس ٹائم ہوں گے قیامت میں. ایک تو وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، ایک وہ ہوگا جو جہنم میں جائے گا. جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا وہ جنتی ہے، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا جھک گیا، اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہم سب کو قیامت کی یاد دہانی کرائی ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ دیکھو وہ دن ایسا ہوگا کہ وہاں ایک طرف تو خوشی ہی خوشی اور ایک طرف غم ہی غم. دنیا میں آدمی دیکھتا ہے کہ بہت خوشی بھی مل جاوے لیکن تکلیف کا کانٹا لگا ہوا ہے، اور کبھی بہت بڑی مصیبت بھی آوے لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری اللہ کی نعمتیں بھی ہے. نہ خوشی کامل نہ غم کامل. یہ دنیا کا ضابطہ ہے. بڑی سے بڑی خوشی مل گئی لیکن اس سے بھی کبھی تکلیف کا کانٹا لگا ہوا ہوتا ہے، یا بہت بڑا مصیبت آ گئی لیکن اسی وقت انسان سوچے تو اللہ کی اس کی دوسری ہزاروں نعمتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن وہاں کیسا ہے؟ وہاں جب خوشی مل گئی تو خوشی ہی خوشی، راضیہ، پھر من پسند سب کچھ. اور اگر تکلیف میں جانا ہو گیا جہنم میں تو وہاں غم ہی مصیبت ہی مصیبت. دنیا میں اس کے غم کو انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی بیماری لگ گئی تو طبیب موجود ہے، کوئی مصیبت پہنچ گئی، صدمہ پہنچ گیا، تسلی دینے والے ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، سارے تسلی دیتے ہیں. بیمار ہوگا علاج کرتے ہیں. وہاں اگر پہنچ گیا ہے جہنم میں تو نہ وہاں کوئی تسلی دینے والا ہے، نہ وہاں اگر تجھے کوئی بیماری ہے تو نہ کوئی علاج کرنے والا ہے، نہ اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا ہے. تو دنیا میں دونوں چیز ساتھ ساتھ، تکلیف بھی راحت بھی، لیکن وہاں یا تو راحت ہی راحت ہے یا ایک طرف تکلیف ہی تکلیف. ہاں، تو اللہ نے ہم سب کو اس قیامت کو یاد دہانی کے لیے کہ ہم سب اس کو بھی یاد رکھیں کہ دیکھو وہ بھی ایک دن آنے والا. خیر، اب ایک دو باتیں اور اس سلسلے میں عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم وزن کریں گے، اعمال کا وزن ہوگا، ترازو قائم کریں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ ترازو کیوں قائم کی جائے گی؟ ترازو کیوں قائم کی جائے گی؟ اللہ ڈائریکٹ فیصلہ کر دے، چل عبداللہ یہاں جا، اس کو جہنم میں بھیج دو. عبد الرحمن میرے کو خبر ہے تیرا کیا ہے، جا اس کو لے جاؤ جہنم میں. اللہ کو سب جانتا ہے، وہ اس کو کیا ضرورت ہے انصاف کا ترازو قائم کرنے کی؟ اس کے تو علم میں کون کیا دھو کر آیا ہے، کون کیا کس کی کیا کارگزاری، اس کے تو سب علم میں. لیکن پھر بھی وہ انصاف کی ترازو قائم کرے گا تاکہ ہر ایک کے سامنے ہو جائے کہ دیکھ یہ تو کر کے آیا، اور اس کا فیصلہ اس کے سامنے ہو جائے کہ یہ تیرا فیصلہ ہے. اور اللہ جب اس کے سامنے اس کے اعمال رکھے گا تو آج انسان عمل کر کے بھول جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے.
لیکن اس وقت اللہ اس کی میموری پاور بہت بڑھا دے گا، اس کو پوری زندگی یاد آ جائے گی کہ 15 سال کا تھا تو یہ کیا، 20 سال کا تھا تو یہ کیا، 25 سال کا تھا تو یہ کیا، فلاں عمر میں یہ کیا، فلاں جگہ گیا تھا یہ کیا، فلاں جگہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کی غیبت کی، یہاں تو جھوٹ بول لیا، یہاں اس کے ساتھ 2 نمبری کر لی، سب اس کو یاد ہے، سب اس کی میموری اللہ بڑھا دے گا، پاور اس کا خوب بڑھ جائے گا۔ آج انسان بھول جاتا ہے، تو وہ اللہ اس کے سامنے سب اس کا فیصلہ کرے گا کہ دیکھ تیرے سامنے ہم میزان عدل، انصاف کی ترازو قائم کر رہے ہیں، اب دیکھ تیرا فیصلہ تیرے سامنے ہوگا، کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تم پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو کر کے آئے ہو یہاں دیکھ لو گے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ اللہ انصاف کی ترازو اس لیے قائم کرے گا کہ اگر انصاف کی ترازو قائم نہ کرے تو یہ دنیا کے پیدا کرنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک اچھا کرتے ایک برا کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ظلم سہتے ہیں، کسی نے گالی بول دی تو سہ گیا، کسی نے کچھ برا بھلا کہہ دیا سہ گیا، کسی نے اس کے ساتھ برا کیا سہ گیا۔ اور ایک وہ ہے جو بڑے ظالم ہیں، جو بے دھڑک کسی کو بول بھی دیا، کسی کو مار بھی دیا، کسی کا حق بھی دبا لیا، کسی کا یہ بھی کر لیا، فلانا بھی کر لیا، من میں آیا تو نماز پڑھی، نمیجی میں آیا تو نہیں پڑھی۔ ایک یہ ہے۔ اب دنیا میں تو دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اب یہ بھی مر کر ختم ہو گیا، یہ بھی مر کر ختم ہو گیا، اور اللہ میزان عدل انصاف کے ترازو قائم نہ کرے تو یہ کیا مطلب ہے پھر اس دنیا کا؟ بھائی دونوں کو ساتھ میں رکھ دیا جائے، اس کو اس کے کچھ بدلہ نہ ملے، اس کو اس کی کچھ سزا نہ ملے، تو دنیا کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ پھر دنیا کیوں اللہ نے پیدا کی؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو ہم نے دنیا ایسے ہی بیکار پیدا کر دی ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، تم سب کو ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ اگر ہم یہ انصاف نہ کریں اور مظلوم پیستا ہی جاوے اور ظالم دندناتا پھرے تو بھائی کون انصاف کرے گا؟ دنیا تو انصاف نہیں کرتی ہے۔ آج تم نے کوئی بڑے سے بڑا کسی نے کوبانڈ کیا ہے، وکیل کو پیسے کھلائے، کلین چٹ مل گئی، کیا ہو گیا؟ دنیا میں انصاف نہیں، دنیا اللہ نے جگہ ہی وہی نہیں بنائی ہے کہ یہاں پورا انصاف ہو سکے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک دن رکھا ہے کہ چل تم کو جو کرنا ہو کرو، اپنی مرضی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو کرنا ہو کر کے آؤ، ایمان لانا ہو لے کر آؤ، کفر کرنا ہو کر کے آؤ، تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن ایک دن آنا تم سب کو ہمارے پاس ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہنا ہے، رہ کر آؤ، لوگوں کے دبانا ہے پیسے تو دبا کر آؤ، آنا تو تم کو ہمارے پاس ہے۔ کتنا جی کر آؤ گے؟ 60 سال 70 سال 100 سال کتنا کر آنا تو ایک دن تم کو ہمارے پاس ہے۔ جاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ نے کہا ہے کہ بھاگو گے تو کہاں بھاگو گے؟ یہ آسمان ہمارا ہے، زمین ہماری ہے، جاؤ دنیا سے باہر نکل کر کہیں چلے جاؤ، تمہاری طاقت ہو تو کہیں نہیں جاؤ گے، آخر تم کو ہماری حکومت کے نیچے آنا پڑے گا، کہیں نہیں بھاگ سکو گے تم، آخر تم سب کو آنا ہمارے پاس ہے۔ تو اگر وہ انصاف کی ترازو قائم نہ کرے، فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اچھے کو بھی برے کو بھی اللہ سب کو ایک ساتھ ملا دے، تو یہ اللہ کا انصاف نہیں ہے، یہ دنیا کے پیدا کرنے کا مقصد نہیں ہے، وہ فوت ہو گیا دنیا کے پیدا کرنے۔ اسے اللہ قائم کرے گا کہ تم پیس کر آئے ہو، ہم کو خبر ہے، تم نظریں جھکا کر آئے ہو، ہم نے کہا جھکا دو، تم جھکا کر آئے، تم اپنی زبان پر قابو کر کے آئے، تم حلال حرام کی پرواہ کر کے آئے ہو، اور تو ہے تجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، یہ بھی مر گیا یہ بھی مر گیا، اب اللہ کہہ رہا آؤ ہمارے پاس، اب ہم فیصلہ کریں گے، اس نے تیرے اتنے لیے، چلو تیرا یہ فیصلہ ہے، اس نے تیرے اتنے دبائے، اس نے تجھے فلاں وقت یہ ظلم کیا، اس نے تجھے فلاں وقت یہ گالی دی، یہ تیرے ساتھ برا بھلا کیا، آج ہم سب کے لیے فیصلہ کریں۔ تو اگر وہ اللہ انصاف کی ترازو قائم نہ کرے تو پھر اچھوں کو کیا اچھے کا بدلہ ملے، بروں کو کیا برے کی سزا ملے، اس لیے اللہ قائم کرے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ہم اس دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کس کو کون کیا کر کے آیا ہے، پھر ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ تو ایک دوسری بات تو یہ ہے
تیسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ اللہ نے کہا کہ پلڑا بھاری ہوگا، پلڑا ہلکا ہوگا، تو اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ اعمال کا وزن ہوگا کیسے ہوگا؟ اعمال تو ایک عرض ہے، جسم نہیں ہے. جس کو میں یہ کہوں کہ اعمال سالڈ نہیں ہے. بھائی جیسے کہ انسان ہے، وزن کانٹے پہ کھڑا ہو گیا تو اس کا وزن بتا دے گا 50 60 70 کلو کا ہے. آپ کوئی فروٹ لے کر آئے تو اس کا وزن بتا دے گا. وہ سالڈ ہے، وہ کیا ہے؟ سالڈ ہے، اس کا وزن بتا دے گا. اس کا ایک جسم ہے، اس کی ایک ساخت ہے، تو اس کا وزن ہو جاتا ہے. لیکن اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ میں نے نماز پڑھی، پڑھ کر ختم ہو گیا. میں نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا تو وہ تو بات نکل کر اڑ گئی ہوا میں. اب اس کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وزن جو ہوتا ہے وہ جسم کا ہوتا ہے، سالڈ چیز کا ہوتا ہے. اعمال تو سالڈ نہیں ہے، عرض ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، تو وزن کیسے ہوگا؟ تو کسی زمانے میں جب یہ بات لوگوں کے سامنے آئی نا کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اللہ اعمال کا وزن کرے گا، تو بہت سارے لوگوں نے یہ سن کر انکار کر دیا قیامت کا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اعمال کا وزن کیسے ہوگا. بہت سارے فرقے مسلمانوں میں ایسے آئے جنہوں نے کہہ دیا کہ یہ کوئی وزن نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں، وزن ہو ہی کیسے سکتا ہے. آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے. چاہے کوئی چیز جسم والی نہ ہو، سالڈ نہ ہو، لیکن پھر بھی دنیا نے ایسی مشین ایجاد کر لی ہے کہ اس کو تولا جا سکتا ہے، اس کو ناپا جا سکتا ہے. مثلا آپ کے بدن میں ٹیمپریچر کتنا ہے؟ ٹیمپریچر نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے کہ کیا ہے، لیکن انسان لگایا مشین، تھرمومیٹر، اور بتا دیا کہ آپ کے بدن میں اتنا ٹیمپریچر 97.5 ہے، 99 ہے، 100 ہے، یہ آپ کو بتا دے گا. تو دنیا نے ایسی چیز ایجاد کر لی ہے جو چاہے سالڈ نہ ہو، جس کا کوئی جسم نہ ہو، ٹیمپریچر کا کوئی ظاہر باہر جسم نہیں ہے، لیکن وہ مشین لگایا اور اس نے بتا دیا. تو اب سمجھنا بڑا آسان ہو گیا. چاہے اعمال کا وزن، اعمال نظر نہیں آتے ہیں. میں نے نماز پڑھ لی، ختم ہو گیا، 5 منٹ کی ہو گئی. میں نے کسی کو 2 بول اچھے یا غلط بول دیے، وہ 1 منٹ کا تھا، پھر ختم ہو گیا. تو اب اس کا وزن کیسے ہوگا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو تولے. بھائی اس کی نماز ہے، لے کر آؤ. کتنی نمازیں زندگی کی؟ 50,000 نمازیں، 1,00,000 نمازیں، لاؤ اس کو لے کر آؤ، اس کا وزن کرو، سب کا وزن کیا جائے گا. تو یہ اس زمانے میں سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں کہ جو صرف سالڈ چیز ہے اسی کا وزن نہیں، جو نظر نہیں آتی ہے اس کا بھی وزن ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں بتلا دیتی ہے دنیا کہ بھائی اس میں اتنا ہے، یہ چیز ایسی ہے. تو اللہ یہ ایسے ہی اعمال کا وزن کرے گا کہ جو چاہے مجھے اور آپ کو اس وقت نظر نہیں آتے ہیں کہ انسان نے کر دیا، ختم ہو گئے، لیکن وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے، اور پھر اللہ اس کا وزن کرے گا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ وہ دن ہوگا جس دن ہم انسانوں کے اعمال کا وزن کریں گے. انسانوں کے اعمال کا وزن ہم کریں گے اور دیکھیں گے کون کتنا پانی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ جس کے وزن کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی من پسند کی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا بھاری ہو گیا، تو فَهُوَ وَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر اس صورت میں ترغیب دی ہے کہ اپنے عمل کو وزندار بناؤ. نماز پڑھو، وزندار پڑھو، اچھی پڑھو. روزہ رکھو، وزندار والا رکھو، وزن والا رکھو. ایسا نہ ہلکا پھلکی نماز پڑھ لی، اچھی پڑھو، وزن والی پڑھو، جس کی قیمت ہو. تمہاری 1 منٹ کی 2 رکعت نہ ہو، تمہاری 1.5 منٹ کی 4 رکعت نہ ہو، تو اس عمل میں کوئی وزن نہیں ہے. جو کرو اچھا کرو، تو اس عمل میں قیمت پیدا ہوگی، اس عمل میں وزن پیدا ہوگا، تو تمہارا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا کہ یہ عمل وزن ہی. اگر ایسے ٹوٹا پھوٹا کر کے آ گئے تو اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے یہاں، اس کی کوئی وزن نہیں ہے. ایسے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، اعرابی تھے، دیہاتی تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی مسجد میں، پھر آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ پھر گئے 2 رکعت پڑھی، پھر آئے، آپ نے پھر کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، پھر جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ نماز پڑھ رہے تھے، پھر تیسری مرتبہ بھیجا، پھر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم نے نماز پڑھی نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز تمہاری قیمتی نہیں تھی، وزندار نہیں تھی۔ کیوں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے جلدی، ابھی تو رکوع کے لیے جھکے، پوری کمر نہیں جھکائی کہ کھڑے ہو گئے، ابھی پورا کھڑے نہیں ہوئے کہ سجدے میں چلے گئے، سجدے کے لیے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، ابھی پورا بیٹھے نہیں کہ دوبارہ دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو ایسے جلدی نماز پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر جاؤ پھر پڑھو، کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، ایسے پڑھی جاتی ہے، اس میں ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، آہستہ پڑھی جاتی ہے، اطمینان سے پڑھی جاتی ہے۔ تو آدمی جو کام کرے اچھے سے اچھا اس کو بنانے کی کوشش کرے، دین کا آخرت کا اس میں اس کا بڑا فائدہ ہے، عمل وزندار ہو جائے گا، قیمتی بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی اور کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کر دیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یہ لوگوں کو ان مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔